اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ سورۃ النساء کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ حالت جنابت میں الا مگر یہ کہ تم راستہ گزر رہے ہو، راستے میں ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، یا کوئی شخص تم میں سے رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہوں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں وہ حالتیں بتائی گئی ہیں جس حالت میں نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ پہلے دور میں جب شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو اس کا ایک درجہ یہ مقرر کر دیا گیا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ، نماز پڑھنے لگو، تو اس وقت تم نشے کی حالت میں نہ ہو۔ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کسی دعوت میں جو ہے شراب موجود تھی، تو دعوت کے فوراً بعد نماز کا ٹائم ہوا تو صحابہ نماز پڑھنے لگے، تو اس سے نماز پڑھانے والے سے قرآن پاک کی تلاوت میں الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، جس سے آیت کا مفہوم بدل گیا۔ تو اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو اس حالت میں نہ ہو کہ تم نشے میں ہو، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے سمجھنے کی پوزیشن میں بھی ہو۔ تو یعنی نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ بوجھ ہمیں آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حالت جنابت ہو، یعنی انسان کسی سبب سے ناپاک ہو گیا ہو اور اس کے اوپر غسل ضروری ہو گیا ہو، تو پھر وہ نماز کے قریب نہ جائے، پہلے غسل کرے۔ اور اگر وہ راستے میں ہے اور اس کے پاس پانی کی کمی ہے کہ پینے کے لیے پانی ہے، اگر اس سے وضو کر لے گا یا غسل کر لے گا تو پھر وہ پانی اس کے پاس پینے کے لیے کم ہو جائے گا، اور اگر پینے کے لیے پانی کم ہو جائے تو انسان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جب سفر پورا ہو جائے تو پھر جو ہے تم غسل کر لو۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس حکم کا تعلق نشے کے حرمت کے ساتھ بھی ہے، کہ نشے کی حرمت، شراب کی حرمت جو ہے وہ بتدریج آئی۔ پہلے اس کے برے ہونے کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ تم جب نماز کے قریب ہو تو پھر نشہ نہیں کرنا۔ اس سے وقفہ بڑھ گیا، اور پھر اگلے درجے میں جا کر شراب بالکل حرام قرار دے دی گئی۔ اور پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا علم اور شعور ہونا چاہیے۔
انسان قرآن کی جو آیات پڑھتا ہے ان آیات کا علم بھی اس کو ہونا چاہیے۔ یہ باشعور لوگوں کے لیے، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ قرآن کی جو آیات تلاوت کر رہے ہیں ان کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کریں، اس پر شعور بھی حاصل کریں، کیونکہ قرآن کا مقصد محض اس کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے احکامات کو جان کر اس پر اپنا ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اور پھر ایسی حالت میں کہ جب انسان جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہو تو انسان کی طبیعت پر اچھے اثرات نہیں پڑتے، بالکل ایسے ہی جیسے نشے کی حالت میں انسان کا دماغ آف ہو جاتا ہے، ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں انسان کی طبیعت میں الجھن ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایسی حالت میں جو ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور پھر اسی طرح ایک مسئلہ آگے یہ بیان کیا گیا کہ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، یا اسی طرح پانی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ وہ مریض ہے۔ انسان کے بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان امراض میں اسے نہانے کی اجازت نہیں، اسے پانی کے استعمال کی اجازت نہیں، ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہے، تو ایسے میں مریض جو ہے وہ کیسے پاکی حاصل کرے؟ اسی طرح سفر میں ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے، یا پھر کوئی شخص رفع حاجت کے لیے گیا تو اب وہ کیا کرے؟ یا پھر کوئی شخص جو ہے وہ عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس گیا اور ناپاک ہو گیا، اب اس ناپاکی کی حالت میں فلم تجدو ماء، کہ پھر پانی بھی نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو شریعت نے ایک آسان راستہ رکھا، فتیمموا، کہ وہ تیمم کر لیں۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم یہ ہے کہ پاک اور صاف مٹی، کہ جو مٹی خشک ہو تو وہ پاک اور صاف ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ کار یہ بتایا، اب دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر انہیں اپنے چہرے پر ملیں اور پھر اپنے ہاتھوں پر کونیوں تک ملیں، تو اس سے ان کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ پاکی بنیادی طور پر صرف پانی ڈال لینے کا نام نہیں ہے، پاکی انسان کے باطن کے اندر بھی ایک احساس پیدا کر دیتی ہے۔ اب جیسے انسان پانی سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی مٹی بھی انسان کو پاک کر دیتی ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اس مٹی سے بھی تم پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ تو انسان جب اس مٹی کو اپنے اوپر مل لیتا ہے تو وہ اس کی طبیعت کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پاک ہو گیا۔ اب یہ شریعت نے ایسی حالت میں کہ جب پانی دستیاب نہیں ہے تو اب انسانوں کو پاک ہونے کا ایک راستہ بتا دیا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔